عام طور پر جب کسی دروازے پر اچانک دستک ہوتی ہے نا اور باہر بالکل نامعلوم افراد کھڑے ہوں تو انسانی فطرت فوراً چوکنا ہو جاتی ہے۔ بالکل، ایک دم سے انسان سوچتا ہے کہ یہ کون آ گیا؟ جی، مطلب کوئی بھی باشعور شخص بغیر تفتیش کیے اپنا سب سے قیمتی اثاثہ ان اجنبیوں کے حوالے نہیں کر دیتا۔ یہ تو ایک بنیادی سماجی اصول ہے جو ہماری بقا سے جڑا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک دفاعی نظام ہے ہمارا۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر تاریخ کے ایک عظیم ترین واقعے میں ایک میزبان نے اجنبیوں سے نام اور شناخت پوچھے بغیر اپنا بہترین اور لذیذ ترین کھانا ان کے سامنے رکھ دیا ہو، اور پھر اسی سخاوت اور اسی کھانے نے ان کے دل میں ایک شدید خوف کو جنم دے دیا ہو؟ یہ ایک بہت ہی مسحور کن اور بظاہر متضاد سی صورتحال لگتی ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم سورہ ہود کی آیات 69 سے 72 تک کا ایک گہرا نفسیاتی اور تاریخی مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ قرآن پاک کی آیات ہیں، اور ہمارا مشن آج ان میں چھپے مہمان نوازی کے عروج، غیر متوقع حالات میں انسانی نفسیات کی کشمکش اور ان سب پہلوؤں کو سامنے لانا ہے۔ میں تو کہوں گی کہ یہ محض ایک پرانا تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں انسانی رویوں اور خدائی فیصلوں کا ایک ایسا زبردست ربط ہے جو آج بھی انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ صحیح۔ ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کی عظیم ترین شخصیات بھی جب بالکل غیر متوقع حالات کا سامنا کرتی ہیں نا، تو ان کا رد عمل کتنا خالص اور فطری ہوتا ہے۔ بالکل، وہ بھی ہماری طرح ہی محسوس کرتے ہیں۔ تو چلیں اس واقعے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس کچھ بالکل غیر متوقع مہمان آتے ہیں۔ یہ دراصل فرشتے ہیں جو بشارت یعنی ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ جی، اور وہ آ کر کہتے ہیں سلام۔ ہاں، وہ کہتے ہیں سلام، اور جواب میں حضرت ابراہیم بھی کہتے ہیں سلام۔ بس اتنا سا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ انسانی سخاوت کی ایک کمال کی تصویر ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ بغیر کسی طویل تعارف یا پوچھ گچھ کے وہ فوراً ایک بھنا ہوا بچڑا یعنی عجل حنیذ لے آتے ہیں۔ یہاں جس چیز پر سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ اس پورے عمل کی رفتار ہے۔ متن میں ایک لفظ آیا ہے فما لبث، جس کا مطلب ہے کہ پس انہوں نے کوئی تاخیر نہ کی۔ کیا بات ہے، مطلب فوراً ہی لے آئے۔ جی بالکل، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، قدیم عرب اور انبیاء کی روایات میں مہمان نوازی کا مقام تو بہت اونچا تھا، لیکن یہاں جس معیار کی بات ہو رہی ہے وہ تو اس دور کے رواجوں سے بھی کہیں آگے کی چیز ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو مجھے ذاتی طور پر آج کے دور کے حساب سے بہت حیران کن لگتا ہے۔ ہم اگر آج کے سماج کو دیکھیں تو اچانک آ جانے والے مہمانوں کو دیکھ کر پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی پریشانی۔ 100% انسان سوچتا ہے کہ اب فوراً کیا پیش کیا جائے۔ ہے نا، بندہ سوچتا ہے چائے بنائی جائے، بسکٹ رکھ دیے جائیں یا بازار سے کچھ منگوا لیں۔ اور یہ سب تب ہوتا ہے جب مہمان جانے پہچانے ہوں۔ یہاں تو صورتحال بالکل ہی مختلف تھی۔ مہمان بالکل اجنبی تھے۔ اجنبی، یہ تو کچھ ایسا ہے کہ دروازے پر کچھ انجان لوگ آئیں اور میزبان تفتیش کے بجائے اپنا سب سے قیمتی اور لذیذ ترین کھانا فوراً دسترخوان پر سجا دے۔ ایک پورے بچھڑے کو ذبح کرنا، اسے صاف کرنا اور بھوننا، اس میں تو بہت وقت اور محنت لگتی ہے۔ اور سخاوت بھی۔ اس دور میں مویشی ہی تو انسان کی اصل دولت ہوا کرتے تھے۔ بالکل جیسے آج کا بینک بیلنس ہو۔ جی، آپ نے اسے دولت قرار دے کر بہت صحیح تاریخی پس منظر دیا ہے۔ اس قدیم صحرائی ماحول میں جہاں زندگی کے وسائل ویسے ہی اتنے محدود ہوتے تھے، وہاں اپنا ایک صحت مند بچڑا اجنبیوں کے لیے قربان کر دینا، یہ تو اپنی جمع پونجی کا ایک بڑا حصہ لٹا دینے کے مترادف ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے ہمیں اس دور کی سماجی نفسیات سمجھ آتی ہے۔ صحرا میں مہمان نوازی کوئی محض سماجی تکلف نہیں تھی، یہ انسانی بقا کا ایک نظام تھا۔ صحیح، کیونکہ سفر بہت کٹھن ہوتا تھا۔ جی، جب کوئی مسافر اس بے رحم صحرا میں سفر کرتا تھا تو اس کی جان اسی بات پر منحصر ہوتی تھی کہ کوئی خیمہ اسے پناہ دے گا۔ حضرت ابراہیم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ ان کی سخاوت کسی ذاتی غرض کی محتاج نہیں تھی۔ ان کا نصب العین بس یہ تھا کہ آنے والے کی بہترین تکریم کی جائے۔ یہ خلوص کے ایک انتہائی شاندار اور بے غرض مثال ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مہمان نوازی کا حق پوری طرح ادا کر دیا گیا، بہترین کھانا پیش ہو گیا،
اب عام اور منطقی رب تو یہی کہتا ہے کہ جب دسترخوان بچ گیا ہے تو مہمان خوشی خوشی کھائیں گے. ہاں، عام طور پر تو یہی ہوتا ہے۔ مگر یہاں آ کر بیانیہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے. کھانا موجود ہے لیکن حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں. وہ بالکل ساکت ہیں. اور یہیں سے فضا بالکل بدل جاتی ہے۔ جی، یہ چھوٹی سی حرکت یا حرکت کا نہ ہونا فضا میں ایک عجیب سی دہشت بھر دیتا ہے. بالکل، اور یہ اس واقعے کا سب سے گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ متن بتاتا ہے کہ جب مہمانوں کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچ رہے تو حضرت ابراہیم کے اندر ایک دم سے اجنبیت اور ایک شدید خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اوجس منہم خیفکم. جی، اوجس منہم خیفتا، یہ کوئی عام سی حیرت نہیں تھی، بلکہ یہ دل میں بیٹھ جانے والا ایک ایسا خوف تھا جو کسی بہت بڑے خطرے کا الارم بجا دیتا ہے۔ لیکن رک لیے ذرا، یہاں ایک بہت بڑی الجھن ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ ہم سب فرشتوں کے روایتی تصور کو جانتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ فرشتے نورانی ہیں، پاکیزہ ہیں، خدا کا پیغام لانے والے ہیں۔ عام تاثر تو یہی ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر انسان کو روحانی سکون ملنا چاہیے۔ تو پھر یہاں کیا ہوا؟ ایک اتنے عظیم پیغمبر کے دل میں ان نورانی ہستیوں کو دیکھ کر یہ انجانا خوف کہاں سے آ گیا؟ میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور اکثر لوگ اس پر الجھ جاتے ہیں۔ ہاں، مطلب کیا فرشتوں سے ڈرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے؟ صحرائی اصولوں اور قبائلی قانون میں جانا پڑے گا۔ اس زمانے میں اس مخصوص خطے میں اگر کوئی شخص آپ کے خیمے میں آئے، آپ کا مہمان بنے اور آپ کا کھانا کھانے یا نمک چکھنے سے انکار کر دے تو وہ برا ماننے والی بات ہوتی ہوگی؟ بات صرف برا ماننے کی نہیں تھی، اسے ایک انتہائی خطرناک علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ دشمنی کا ایک خاموش اعلان ہوتا تھا۔ اچھا، مطلب وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارا کھائیں گے نہیں۔ جی، اس کا سیدھا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ امن نہیں چاہتے اور ہم تمہیں نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ اور چونکہ اس وقت فرشتوں نے انسانی روپ دھارا ہوا تھا، حضرت ابراہیم تو انہیں عام انسانی سمجھ رہے تھے نا۔ ارے ہاں، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ بالکل، تو جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو میزبان کا ذہن فوراً اس دور کے قبائلی خطرے کی طرف گیا۔ ان کا خوفزدہ ہونا ان کے ایمان کی کمی نہیں تھی، یہ ایک انتہائی ہوشیار میزبان کا بالکل فطری انسانی رد عمل تھا۔ یہ بات تو واقعی بہت سی گتھیاں سلجھا دیتی ہے۔ مطلب وہ خوف فرشتوں سے نہیں تھا، بلکہ اس پیغام سے تھا جو اس کلچر میں کھانا نہ کھانے سے جڑا ہوا تھا۔ جی، وہ ایک طرح سے خطرے کا سائرن تھا۔ لیکن پھر یہ شدید تناؤ بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ فرشتے جو اس انسانی خوف اور کشیدگی کو محسوس کر لیتے ہیں، وہ فوراً بول اٹھتے ہیں کہ ڈرو مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس ایک جملے میں کتنی کمال کی نفسیاتی تسلی ہے۔ فرشتے فوراً اپنا مشن بتا دیتے ہیں تاکہ سارا شک دور ہو جائے۔ ہاں، وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا عذاب کا مشن تمہارے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے ہے۔ جی بالکل، اور اس انکشاف کے ساتھ ہی وہ جو ایک موت کا سا سناٹا کمرے میں تھا وہ یکلخت غائب ہو جاتا ہے۔ اور اس تناؤ کے ٹوٹنے کا سب سے خوبصورت اظہار ہمیں اگلے ہی منظر میں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اہلیہ جو وہاں قریب کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھیں، ان کا رد عمل بہت ہی بے ساختہ تھا۔ جی، وہ مسکرا دیتی ہیں یا ہنس پڑتی ہیں۔ فضاحکت فضاحکت، یہ ہنسی کوئی عام ہنسی تو نہیں تھی نا؟ بالکل نہیں، میں بتاتی ہوں، یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب انسان ایک شدید اور دم گھٹ دینے والے خوف سے اچانک باہر آتا ہے نا، تو اس کے اعصاب ایک دم سے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جیسے ایک سکہ سانس لیا ہو۔ بالکل، یہ مسکراہٹ دراصل ان کے ذہن سے اس خوفناک بوجھ کے اترنے کی علامت تھی۔ وہ اجنبی جنہیں کچھ دیر پہلے قاتل سمجھا جا رہا تھا، وہ تو خدا کے فرشتے نکلے۔ یہ ذہنی سکون کا بڑا پیارا لمحہ ہے، لیکن ان کے لیے جو سرپرائز تیار تھا وہ تو اس سکون سے بھی کہیں بڑا تھا۔ جی، وہ تو اصل بشارت تھی۔ ہاں، اسی مسکراہٹ کے فوراً بعد فرشتے ایک ایسی خوشخبری دیتے ہیں جو فہم سے بالاتر ہے۔ وہ انہیں حضرت اسحاق کی بشارت دیتے ہیں، اور صرف یہ نہیں، اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت یعقوب کی بھی۔ مطلب ڈبل خوشخبری؟ بالکل، میں تو جتنا اس پر غور کرتا ہوں حیران ہوتا ہوں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو ایک ہی جملے میں نہ صرف اولاد کی گارنٹی مل رہی ہو بلکہ پوتے کی بھی گارنٹی دے دی جائے۔ یہ ایک نسل کی ضمانت تھی۔ اور اس ضمانت کی اہمیت ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم ان کی اس وقت کی طبعی حالت کو نہ دیکھیں۔
وہ ایک ایسی عمر میں تھیں جہاں انسان عموماً اپنی نسل کے آگے بڑھنے کی ساری امیدیں چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے، بڑھاپے میں کون سوچتا ہے؟ جی، تو ایسے میں ایک بیٹے کی خوشخبری ملنا ہی بذات خود بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن ساتھ ہی پوتے کی بشارت دینا یہ دراصل خدائی اعلان تھا کہ یہ بچہ محض پیدا ہو کر ختم نہیں ہوگا بلکہ وہ خاندان کا بانی بنے گا۔ نسلوں کا تسلسل کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ بالکل، نبوت کے ایک طویل سلسلے کا آغاز۔ ایک لمحے پہلے گھر میں خوف تھا اور اگلے ہی لمحے نسلوں تک کی آباد کاری کی نوید۔ واہ، یہ جذبات کا کیسا حیرت انگیز سفر ہے۔ لیکن جب کسی بھی انسان کو اتنی بڑی اور بظاہر ناممکن خبر ملتی ہے تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے ہماری عقل کیسے رد عمل دیتی ہے؟ یہ بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ ہاں، یہ ہمیں اس واقعے کے اور زبردست حصے کی طرف لے جاتا ہے جہاں معجزے اور انسانی بائیولوجی کی کشمکش نظر آتی ہے۔ ان کی اہلیہ بے ساختہ پکار اٹھتی ہیں، یا ویلتی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے نا، وہ ان کا اپنی جسمانی کمزوریوں کا انتہائی حقیقت پسندانہ اقرار ہے۔ وہ خود کے لیے لفظ عجوز استعمال کرتی ہیں، یعنی بوڑھی عورت؟ جی، اور شوہر کے لیے شیخہ کا لفظ، یعنی انتہائی ضعیف شخص۔ وہ اپنی اس موجودہ جسمانی حقیقت کو، جس کے ساتھ وہ برسوں سے جی رہی تھیں، اس بشارت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہیں اور اسے ایک شے عجیب قرار دیتی ہیں۔ شے عجیب مطلب عجیب و غریب چیز؟ جی بالکل۔ یہ تو ایک بہت ہی خالص انسانی کیفیت ہے۔ اگر ہم اسے آج کی دنیا سے جوڑیں تو یہ کچھ ایسا ہوگا کہ ایک عام سا طالب علم جس نے کبھی کسی بڑی یونیورسٹی میں جانے کا خواب بھی نہ دیکھا ہو اور اچانک اسے ہارورڈ یا آکسفورڈ سے مکمل اسکالرشپ کا لیٹر آ جائے، تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ بھئی یہ کسی اور کا خط میرے پتے پر آ گیا ہے۔ بالکل۔ اس کا پہلا رد عمل حیرت اور بے یقینی کا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ یہ یقیناً کوئی غلطی ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں۔ تو ایک ایسی خاتون جس نے زندگی کی بہاریں بہت پیچھے چھوڑ دی ہوں، اس کا ماں بننے کے خیال پر چونک اٹھنا بالکل فطری ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس پوری گفتگو کا سب سے گہرا سبق چھپا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو لوگ روحانیت کے بڑے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں وہ انسانی جذبات سے عاری ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ انہیں نہ ڈر لگتا ہے نہ حیرت ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ تاریخ کی یہ عظیم ترین شخصیات بھی جن سے ہم اتنی عقیدت رکھتے ہیں وہ اندر سے مکمل انسان تھیں۔ ان کی یہ حیرت خدا کی طاقت پر کوئی شک نہیں تھا۔ اچھا، مطلب وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ خدا ایسا نہیں کر سکتا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ تو قدرت کے جو عمومی قوانین ہیں، جو طبعی اصول ہیں، ان کے خلاف ہونے والی تبدیلی پر ایک معصوم اور 100% انسانی تعجب تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بشریت اور روحانیت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ کیا بات کہی آپ نے! جی، انسان خدا کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، اس کا دل خاطرے کو بھانپ کر دھڑک سکتا ہے اور خلاف فطرت معجزے کو دیکھ کر حیرت سے اپنی طبعی حدود کا حوالہ دے سکتا ہے۔ جب کوئی چیز فہم اور سائنس سے بالا ہو تو حیرت تو انسانیت کی معراج ہے نا۔ کتنی گہری بات ہے یہ۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کریں، اور یاد رہے کہ ہم نے یہ سب نتائج صرف اور صرف اپنے دیے گئے ماخذ سے نکالے ہیں۔ جی بالکل، قرآنی آیات سے۔ ہاں، تو ہم نے ایک بہت سبق آموز سفر طے کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ صحرائی زندگی میں مہمان نوازی کیسی تھی، پھر کیسے نمک نہ چکھنے سے ایک تہذیبی خوف پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ مسکراہٹ جو اس خوف کو توڑ دیتی ہے۔ جی، وہ مسکراہٹ جو نئی زندگی کی نوید بن گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ سمجھا کہ خدائی معجزات کے سامنے انسانی عقل کی معصوم حیرت ہماری انسانیت کا ہی حصہ ہے۔ بے شک، عظیم ترین شخصیات بھی جب غیر متوقع حالات کا سامنا کرتی ہیں تو بالکل خالص انسانی جذبات سے گزرتی ہیں۔ نامعلوم صورتحال میں فطری جذبات کا اظہار کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہوتی۔ اور اب اس انتہائی معلوماتی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک ایسے خیال کی طرف جانا چاہوں گا جو سننے والوں کو تھوڑا سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جی ضرور۔ آج کی اس جدید دنیا میں ہم ہر چیز کو سائنس، منطق اور اعداد و شمار کے ترازو میں تولنے کے عادی ہو چکے ہیں نا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب اصول سمجھ لیے ہیں،
لیکن ذرا تصور کریں اگر کبھی زندگی میں ہمارے سامنے کوئی ایسی غیر معمولی حقیقت آ کھڑی ہو جو ہماری تمام تر سائنسی منطق اور بایولوجی کے مسلمہ قوانین کو یکسر توڑ دے۔ جو بالکل سمجھ سے باہر ہو۔ ہاں، تو کیا اس وقت ہمارا رد عمل بھی اس بزرگ خاتون کی طرح خالص، حیرت زدہ اور معصوم ہوگا جو اس معجزے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے؟ یا پھر ہم اس نئی حقیقت کو ماننے کے بجائے اپنی ہی عقل کی فرسودہ دلیلوں اور منطق کے محدود خول میں الجھ کر رہ جائیں گے؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔